کیا ہوائیں ہیں اور کیا فضائیں ہیں. محبوب کے شہر کو رب کریم نے کیا فضائل دیے ہیں. علماء نے ضخیم سے ضخیم کتابیں مدینہ منورہ کے آداب اور فضائل پر لکھی ہے. حاجیو تم جانتے ہو مدینہ منورہ یہ کون سا مبارک شہر ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ہجرت فرمائی, میں عامتاً مدینہ منورہ کے فضائل کے وقت چھوڑا سا ہجرت کا واقعہ سناتا ہوں اس کا, لیکن اس وقت وقت نہیں رہا اس کو بھی سنانے کا. بس تھوڑا سا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ہجرت کی ہوگی. حاجیو تم ایک مہینہ مکہ مکرمہ میں گزارتے ہو, تمہیں مکہ سے ایسا دل لگ جاتا ہے کہ مکہ کا چھوڑنا تمہارے لیے دشوار ہو جاتا ہے. بمبئی کے ایک بڑے لوگوں میں سے ایک مالدار بلڈر مجھے ملے, چہرہ اترا ہوا, آنکھیں لال, چہرہ سرخ. میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم سے ہچکیاں لگ گئی اور سسکیاں لگ گئی. کہنے لگے بس رخصت ہو رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے اس گھر کو کیسے الوداع. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی تیاریوں میں بڑی تیاری. ایک ہمارے بنگلور کے دوست ایک سفر میں ملے. میں نے کہا کب جا رہے ہو مدینہ شریف کا؟ کل جا رہا ہوں. بڑا صالح نوجوان. میں نے کہا سرکار کے لیے کیا ہدیہ دیا؟ یہ تیاری آج سے آپ کو کرنی ہے. وہ کہنے لگا کہ ارے بھائی میں کیا تیاری, گنہگار. جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگا خلیل بھائی میں نے 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار کیا. مکہ المکرمہ بمبئی کے ایک بڑے ٹور میں انہوں نے کہا ہماری مدینہ شریف رخصتی ہے. بیان کرتے ہوئے میں نے اپنے یہ دوست کا واقعہ سنایا موسم حج میں. بچی آئی بیان کے بعد, بمبئی کی ایک بہن آئی, کہنے لگی بھائی آپ نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا, 40,000 مرتبہ انہوں نے سرکار کے لیے درود پاک کا ہدیہ تیار کیا ہے. وہ کہنے لگی میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار کیا. ہمارے ساتھ کرلا کے ایک دوست 1 سال حج میں چلے, دوسرے سال اللہ نے پھر انہیں قبول کیا. میں نے دیکھا بہت درود پاک پڑھ رہے. میں نے کہا ریاض بھائی سچی بتاؤ کتنے درود ہوئے؟ کہنے لگے پچھلے سفر میں تو بہت اخیر میں نے سنا تھا, اس بار میں نے 6 مہینہ پہلے ٹور والے کو پاسپورٹ دیا, 6 مہینہ پہلے سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہوں. کہنے لگا خلیل بھائی 3,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار. آپ سے میری استدعا ہے آج ہی سے شروع کرو درود پاک کی ایک بڑی مقدار, ایک بڑی تعداد, کہ جب مواد شریف پر حاضر ہو یاد رکھو میرے ان جملوں کو. جو درود پاک کی بڑی تعداد لے کر, ایک بڑا ہدیہ لے کر سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواد شریف پر حاضر ہوتا ہے, وہ آقا کی توجہات کو اپنی طرف محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. اسے محسوس ہوتا ہے کہ سرکار توجہ فرما ہے. آپ کر تو دیکھو, درود پاک کی ایک بڑی مقدار آپ کو تیار کرنی ہے. رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال وہاں رہے. آپ جب چلے غار ثور سے نکلے, عبداللہ ابن عریقط یہ ایک غیر معروف راستہ جاننے والا رہبر تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ایک ان کا غلام ہے عامر بن فہیرہ, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 افراد پر مشتمل قافلہ چلا ہے. آگے چل کر ایک ایسا راستہ جہاں مکہ کی شاہراہ اور وہ غیر معروف راستہ آ کر مل گیا. آپ نے اس شاہراہ کو, اس ہائیوے کو دیکھا جو مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے. آپ کے آنسو بہ پڑے اور آپ کا دل مغلوب ہو گیا, اور آپ کہنے لگے مکہ تو اللہ کی زمین میں حضورہ کا وہ مقام تھا. آپ نے فرمایا مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے مبارک زمین ہے, میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر نازل ہوئے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی جی آپ غم نہ کریں, جس رب نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ ضرور واپس لائے گا. اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے رخصت ہو جائیں. درود پاک زبان پر ہو, نعت و منقبت کے اشعار ہو, دل میں آقا علیہ السلام کی محبتیں انگڑائی دے رہی ہوں. جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا جائے شوق بڑھتا جائے. بولو مدینہ قریب آ گیا, اب تو 300 کلومیٹر باقی رہا, وہ 200 کلومیٹر باقی رہا, بولو 100 کلومیٹر باقی رہا. بولو مدینہ کی فصیل نظر آنے لگی. میرے محبوب نے مدینہ منورہ سے ایسی محبت فرمائی کہ آپ چلتے چلتے ہجرت کے سفر میں قباء میں جب پہنچے ہیں, حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا. یہ ٹرانزٹ اسٹے تھا, 14 دن کا مختصر قیام تھا, لیکن آپ نے یہاں اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھی جسے ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا یا رسول اللہ ہم تو آفاقی ہو گئے, میقات سے بھی پرے آ گئے, یہ حل میں رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہیں, جب چاہتے ہیں عمرے کا احرام باندھ کر بیت اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ تو جانتی ہے مدینہ میں رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہے. عائشہ سنو, جو اپنے گھر سے وضو کر کر مسجد قباء چلا جائے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے, اس 2 رکعت پر اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ.
یہاں تو تم احرام باندھتے تھے، لبیک و طواف و سعی، وہاں کی مسجد قباء کی 2 رکعت، ایک عمرے کا آپ علیہ السلام یوم السبت سنیچر کے دن سیٹرڈے ضرور تشریف لے جایا کرتے تھے، سنیچر کے دن ضرور جاؤ، باقی لوگ روزانہ جاتے ہیں، جتنا موقع ملے جاؤ، ایک مرتبہ جانے پر ایک مقبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام لمبی تفصیلات انشاءاللہ آگے کے پروگرام میں کہیں عرض کروں گا۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، مدینہ میں بلائیں تھی، وبائیں تھی، بخار تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ابا جان بیمار ہو گئے، حضرت بلال بخار میں تپ رہے ہیں، امی جان ابا کی عیادت کے لیے آئیں، سلام کیا، ابا کے قریب بیٹھ گئی، ابا کیا حال ہے؟ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کو یاد کر کر، مکہ کے پہاڑوں کو، وادیوں کو یاد کر کر اشعار کہے جو آج تک کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے خیریت معلوم کی، فرمایا امی جان اللہ کی کروڑوں لعنت ہو کفار مکہ پر کہ انہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ امی جان سمجھ گئی، آ گئی سرکار کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل تھے علیہ السلام، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ مدینہ منورہ کے لیے دعا فرما دیجیے۔